حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ رمضان آنے والا تھا، آخری دن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا سب اور فرمایا قد اضلکم یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، رمضان شروع ہونے والا ہے، یہ برکتوں والا سایہ لے کر آ رہا ہے، اس کے نیچے سایہ حاصل کرو۔ قد اضلکم شہر عظیم مبارک، مہینوں میں عظیم مہینہ، مہینوں میں عظیم مہینہ، عظمتوں والا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں میں عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے، اور قرآن کی آیات میں سے سب سے بڑی عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا آیت الکرسی ہمارے اور اس بندے کے درمیان ملاقات کے لیے رکاوٹ صرف اس کی زندگی ہے، جیسے فوت ہوگا ہماری رضا میں آ جائے گا جو آیت الکرسی کا معمول رکھتا ہے، خصوصاً ہر نماز کے بعد، اور اس کے ترجمے کو بھی دیکھے، اس میں توحید بیان ہوئی ہے، وہی عقیدہ ہو اس کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو فرمایا تمہارے اوپر عظمتوں والے مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے، اس میں ایک رات ایسی آ رہی ہے خیر من الف شہر، کئی راتیں لوگوں نے رات کو بیداری میں گزاری ہوتی ہیں، کئی راتیں لاو و لعب میں گزاری ہوتی ہیں، سفر کے انتظار میں گزاری ہوتی ہیں، بعض دفعہ نیند نہیں آئی، ساری رات ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو یہ ایک رات ہے جس میں بیداری مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو رات کو جاگ کر گزارنا ہے، یا لیلۃ القدر کی رات کو 27ویں ہو 25ویں ہو بس جاگ کر گزارنا ہے، جاگ کر نہیں، عبادت کے ساتھ گزارنا خیر من الف شہر ہے۔ اور فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے اور رات کا قیام بھی عطا کیا گیا، حسب توفیق جو جتنے قیام کرے، عبادت کرے، بس عبادت سے ہی اللہ کا ولی بنتا ہے بندہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور نیکیوں سے بھی، خدمت خلق سے بھی، صدقات و خیرات سے بھی، لیکن جو قیام والی عبادت ہے، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات والی، یہ عبادت ہے جو اللہ کا ولی بناتی ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ دن کے روزے فرض ہیں اور رات کا قیام ہے، اس میں تہجد بھی داخل ہے، تراویح بھی داخل ہیں، اوابین بھی داخل ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ ہے شہر الصبر، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ اپنے پاس سے عطا کرے گا۔ زیر قدم قدم پر صبر ہے، کھانے پینے کے لحاظ سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، ویسے تو ماشاءاللہ روزے آسان ہیں، لیکن پھر بھی، اور اس میں غصہ آتا ہے، جلدی سے لوگ کچھ نہ کچھ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا کہ کوئی تمہیں غلط کہے، برا بھلا کہہ دے، تو تم کہو میں نہیں کہوں گا برا بھلا۔ اس بات پر عمل تو کر کے دیکھو نا، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو کہو میں اس کے جواب میں آپ کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے برا بھلا کہنا۔ آپ اس کے پھر اس کے بعد ثمرات دیکھنا کہ کیا اس کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گالیاں دے کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ اس کا نصیب، اس کے اندر وہی گند بھرا ہوا ہے، تو وہی گند باہر نکلے گا۔ آپ کے پاس تو اچھی چیز ہونی چاہیے نا جی، جواب میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ۔ اور فرمایا یہ غم خارگی کا مہینہ ہے، دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ بہت سارے بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، یہ مکان نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے نقصان، یا بل بجلی کا زیادہ آئے تو کیا نقصان ہوتا ہے، گیس کا آئے تو کیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پیسہ زیادہ ہے، نہ کبھی بھوک دیکھی ہے، نہ پیاس دیکھی ہے، نہ دکھ دیکھا ہے،
تو جب مومن بندے مالدار بھی غریب بھی سارے جب روزے رکھیں گے تو اس کھانے پینے والے کو بھی احساس ہوگا کہ بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی کا خیال آئے گا۔ اور فرمایا شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک تو عملاً بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہو کھانے پینے کی افطاری کے لحاظ سے اہتمام ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، ظاہری اسی لحاظ سے، عام سال کے لحاظ سے بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ابھی فرمایا نا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے خیال کرنے کا مہینہ۔